अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की बयान चल रहा है ग़ज़वा उहुद का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत। वहशी जो एक हबशी ग़ुलाम था और उसका आका जुबैर बिन मुतइम उससे वादा कर चुका था कि अगर तू हज़रत हमज़ा को कत्ल कर देगा तो मैं तुझको आज़ाद कर दूंगा। वहशी एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की ताक में था। जैसे ही आप उसके करीब पहुँचे उसने दूर से अपना निज़ा फेंक मारा और जो आपकी नाफ में लगा और पुष्ट के पार हो गया। इस हाल में भी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े, मगर ज़ख्म की ताब न लाकर गिर पड़े और शहादत से सरफराज हो गए। कुफ़ार के अलमबरदार खुद तो गिरते चले जा रहे थे, मगर उनका झंडा गिरने नहीं पाता था। एक के कत्ल होने के बाद दूसरा उस झंडे को उठा लेता था और उनके जोश खरोश का ये आलम था कि जब एक काफिर ने जिसका नाम सवाब था मुशरिकीन का झंडा उठाया तो एक मुसलमान ने उसको इस ज़ोर से तलवार मारी कि उसके दोनों हाथ कटकर ज़मीन पर गिर पड़े, मगर उसने अपने कौमी झंडे को ज़मीन पर गिरने नहीं दिया, बल्कि झंडे को अपने सीने से दबाए हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। इस हालत में मुसलमानों ने उसको कत्ल कर दिया, मगर वो कत्ल होते ही यही कहता रहा कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। उसके मरते ही एक बहादुर औरत जिसका नाम उम्रा था, उसने झपट कर कौमी झंडे को अपने हाथ में लेकर बुलंद कर दिया। ये मंजर देखकर कुरैश को गैरत आई और उनकी बिखरी हुई फ़ौज सिमट आई और उनके उखड़े हुए पाँव फिर से जम गए। अबू आमिर राहिब कुफ़ार की तरफ से लड़ता रहा, मगर उसके बेटे हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परचम इस्लाम के नीचे जिहाद कर रहे थे। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी तलवार से अबू आमिर राहिब का सर काट लाऊं। मगर हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रहमत ने ये गवारा नहीं किया कि बेटे की तलवार बाप का सर काटे। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस कदर जोश में भरे हुए थे कि सर हथेली पर रखकर इंतहाई जाबाजी के साथ लड़ते हुए क़ल्बे लश्कर तक पहुँच गए और कुफ़ार के सिपहसालार अबू सुफियान पर हमला कर दिया। और करीब था कि हज़रत हंज़ला की तलवार अबू सुफियान का फ़ैसला कर दे कि अचानक पीछे से शद्दाद बिनुल अस्वद ने झपट कर वार को रोका और हज़रत हंज़ला को शहीद कर दिया। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। जब उनकी बीवी से उनका हाल दरियाफ़्त किया गया तो उनकी बीवी ने कहा कि जंगे उहुद की रात में वो अपनी बीवी के पास सोए थे। गुस्ल की हाजत थी, मगर दावत जंग की आवाज़ उनके कान में पड़ी तो वो उसी हालत में शरीके जंग हो गए। ये सुनकर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वजह है कि फ़रिश्तों ने उसको गुस्ल दिया है। इस वाक़े की बिना पर हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गसीलुल मलाइका के लक़ब से याद किया जाता है। एक नात है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। उस नात में के एक शेर में इस वाक़े का ज़िक्र किया गया है कि शेर इस तरह है कि जहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी तो कहा हंज़ला ने अपनी दुल्हन से, इजाज़त अगर हो तो मुझे भी जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। एकदम अच्छे से शेर नहीं आता है, लेकिन इस तरह का कुछ शेर है, इसी वाक़े का ज़िक्र उसमें। इस जंग में मुजाहिदीन अंसार और मुहाजिरीन बड़ी दिलेरी और जाबाजी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि मुशरिकीन के पांव उखड़ गए और सहाबा इकराम के मुजाहिदाना हमलों से हमलों ने मुशरिकीन की कमर तोड़ दी। कुफ़ार के तमाम अलमबरदार एक एक करके ज़मीन पर ढेर हो गए। कुफ़ार को शिकस्त हो गई और वो भागने लगे और उनकी औरतें जो अशआर पढ़ कर लश्करी कुफ़ार को जोश दिला रही थीं, वो भी बदहवासी के आलम में दौड़ते हुई चली जा रही थीं और मुसलमान क़त्ल व गारत में मशगूल थे। कुफ़ार की भगदड़ और मुसलमानों की फातिहाना कत्ल का ये मंजर देखकर 50 तीर अंदाज मुसलमान जो दुर्रे की हिफाजत पर मुकर्रर थे,
وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو غنیمت لوٹو۔ ان سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں ہار ہو یا جیت، تم وہاں سے اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ لیکن وہ لوگ دیکھیں یہاں پر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند روکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفی کے مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ان کی نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خالد بن ولید یہ پہلے تو کافر تھے، اس کے بعد پھر مسلمان بھی ہو گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی جنگ نہیں ہاری، چاہے وہ حالت کفر میں رہے ہوں یا چاہے حالت اسلام میں۔ بہت سے لوگ اپنے بچے کا نام اسی لیے خالد رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ درہ پہرہ داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً ہی اس نے درے کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جانبازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج پھر سے پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانے کی طرح پسنے لگا اور مسلمانوں میں ایک ایسی بدحواسی پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے میں ان کو تمیز ہی نہ رہی۔ خود مسلمانوں کی تلوار سے قتل ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر لشکر اسلام کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن قمیہ کا کافر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور اس جانباز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا۔ پھر ان کا بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دونوں ہاتھ کٹ کر گر چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے، پھر ابن قمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، کچھ ملتے جلتے تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے یہ شور مچا دیا علیہ باللہ کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آواز نے تو غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے اور اپنی جان بچاتے رہے یا پھر جنگ کرتے رہے، اور کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جاں بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے دو طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور اور لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے چلاتے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے، چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جانبازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔
لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار میں بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کی تلوار سے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ جنگ جاری تھی اور جانصاران اسلام جو جہاں تھے وہی لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کی تلاش کرتی تھیں۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں، ادھر آ، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جانصاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ کر مسلمان آنے لگے اور کفار نے ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ انہوں نے لشکر کفار کا ایک بڑا ہجوم ان کے ساتھ امڑ پڑا اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کرنے لگا، مگر ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ کر رہ جاتا۔ مطلب ان لوگوں کے حملے حضور تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ چلے پھر فرینڈس، نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ۔